ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ایک عظیم الشان ہستی، عظیم الشان لیڈر اور محسن پاکستان، اور اس کا حق بھی ادا کیا کل پاکستانیوں نے۔ اور ان کا جی پہلے تو آخری خط ہے، پہلے وہ سن لیں، پھر ذرا CIA کی رپورٹ کی طرف بھی آتے ہیں۔ اور ان کا خط ڈاکٹر عبدالقدیر خان، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، ہم سب کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے اور خالق حقیقی کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہے۔ میں چند دنوں سے سخت بیمار ہوں، علاج جاری ہے۔ یہ ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے جی، ہم نے یہ بنائے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ میں چند دنوں سے سخت بیمار ہوں، علاج جاری ہے، گنہگار ہوں، دعائے مغفرت کرتا رہتا ہوں۔ آپ سب سے درخواست ہے میری صحت یابی کی دعا کیا کریں۔ میری وفات کے بعد، اور پاکستانی عوام سے جنہوں نے ایک ہی چیز مانگی، انہوں نے کہا کہ میری وفات کے بعد پورے پاکستان کے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر گلی کوچے میں آپ نے میرے لیے نماز جنازہ پڑھنا ہے اور دعائے مغفرت کرنا ہے۔ اور آج ایسا ہی ہوا کہ تمام شہروں میں جی آج غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئیں، بلکہ یہ خط منظر عام پہ آنے سے پہلے ہی کل میں نے خود دیکھا، ذوالقرنین بھی میرے ساتھ تھا، کہ نماز جنازہ چوہے صاحب ہو گیا، اور جو لوگ رہ گئے تھے انہوں نے اپنے اپنے طور پہ جہاں جہاں تھے ٹولیوں کی صورت میں، انہوں نے وہیں پہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی کہ میں نے دل و جان، خون پسینے سے ملک و قوم کی خدمت کی ہے، اور جو کہا گیا، غور سے سنیے گا جی، وہ کہتے ہیں جو کہا گیا اس پر عمل کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، اور نہ ہی میرے محب وطن ساتھیوں نے کوئی غلط کام کیا۔ اس جملے کی تصدیق CIA اور MI6 اور CIA کے سربراہ کر رہے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، میرا اللہ میرا گواہ ہے، میں جہاں چاہتا چلا جاتا، کھرب پتی ہو جاتا، مجھے پاکستان عزیز تھا، آپ عزیز تھے، آپ کی حفاظت اور سلامتی میرا فرض تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں دسمبر 1971 کو کبھی نہ بھلا سکا۔ والسلام، طالب دعا آپ کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ آگے نوٹ ہے جی ان کا، آپ نے محسن پاکستان، محافظ پاکستان کے القاب سے نوازا، تہہ دل سے شکر گزار ہوں، پاکستان زندہ باد۔ انہوں نے جی خط کے سائٹ پہ ایک جملہ لکھا ہے، وہ جملہ میں تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ جملہ یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کے اور ہمارے سسٹم کے منہ پہ زوردار زناٹا ہے۔ وہ زناٹے دار تھپڑ میں کھا چکا ہوں، اور اگر میں نے بول دیا تو 22 کروڑ عوام کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ ہوگا۔ آدھا جملہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مجھے ایک بات کا افسوس ہے، اس کا اگلا جو ہے وہ نہیں سنایا جا سکتا، وہ بتاتے ہیں جی آپ کو۔ اس کے بعد چوہے صاحب آتے ہیں CIA کی رپورٹ۔ جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو نہ خریدا جا سکا، نہ ان کے کسی ممبر کو خریدا جا سکا، سب کے سب محب وطن پاکستانی نکلے۔ CIA کے سربراہ نے جی، ڈائریکٹر جارج ٹینٹ تھے جی، انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سب سے خطرناک آدمی قرار دیا، اپنے لیے اور مغربی دنیا کے لیے۔ وہ کہتے ہیں سب سے خطرناک آدمی جو تھا، جس نے نیو ورلڈ آرڈر کا نقشہ تبدیل کیا، جس نے اسٹریٹجک جو پوزیشن تھی، اسٹریٹجک چیزیں تھیں، عالمی طاقت، واحد سپر پاور نے جو بنائی ہوئی تھی، جو نیو ورلڈ آرڈر جاری کیا، اس کو تہہ و بالا کیا اور بیلنس آف پاور کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ یہ تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ CIA اور MI6 برطانیہ کی خفیہ ایجنسی اور امریکہ کی خفیہ ایجنسی کہہ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے یہ موازنہ اس وقت پیش کیا جب پتہ چلا کہ اسامہ بن لادن 9 حملوں کے ماسٹر مائنڈ میں ملوث ہے۔ اب یہ ان کی ہے تعصب ہے کہ وہ کس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ ڈاکٹر AQ خان کو مغربی جاسوس، دنیا کا سب سے خطرناک انسان قرار دیتے ہیں، لیکن اپنے وطن پاکستان میں انہیں ایک قومی ہیرو کے طور پہ سراہا جاتا ہے۔ تو چوہے صاحب
ایک بات تو بتائیں، جس کو دشمن جو ہے، ہمارے سارے دشمن مل کے جس کو خطرناک ترین آدمی قرار دے رہے ہیں، تو اسی سے ثابت ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارا حقیقی ہیرو تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جوائے صاحب. نہیں، اس میں کیا شک ہے؟ اس وقت اگر وہ حقیقی ہیرو نہ ہوتے تو یہ ایئر وائی جو ہے، یہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس پر پروگرام کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہوتے. جی ہاں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. ہم اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، اس چیز کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ ان کا جو کام تھا وہ بہت بڑا کام تھا، اور اس سے پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کا جو ایک مسئلہ چلا آ رہا تھا وہ اس کو حل کیا گیا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں اور بات کر رہا تھا، آپ سمجھے شاید میں کوئی نیگیٹو بات نہیں سر نہیں. باقی غلطیاں بشری جو ہے نا، ہر انسان کے اندر کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہیں. اور یہ جو ایپیسوڈ ہے، ان کو امریکہ کے حوالے کرنا یا ان کے اوپر الزام لگائے گئے، یہ کیے گئے، وہ کیے گئے، اب میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا. وہ ہمارے ہیرو ہیں، وہ ہمارے ہیرو تھے، اور وہ ہمارے ہیرو رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ ملک کا جو صاحب اس میں دیکھیں انجام دیا ہے، دیکھیں ہمیں تو اس کی وجہ سے اللہ ان کو بخش دے. جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اور جب آپ کے خلاف پوری دنیا کے دشمن اکٹھے ہوئے ہوں تو اس میں جی ہمارا حق ہے، ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنی دفاعی صلاحیت کیسے بڑھاتا ہے. وہ اوپن مارکیٹ سے پڑھاتا ہے یا کسی اور طریقے سے. انہوں نے بھی پیسہ پھینکا، CIA MI6 نے پیسہ پھینکا، اور انہوں نے کہا جی ہم نے $1 ملین $10 لاکھ آفر کیے، لیکن ہم کسی کو خرید نہیں سکے. جب وہ $10 لاکھ آفر کر سکتے ہیں تو ہم مارکیٹ میں جا کے اپنی پسند کی چیز کیوں نہیں خرید سکتے؟ یہ ہے وہ چیز جس کی ان کو تکلیف تھی، کیونکہ ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک سارا فیل ہوا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس دور کے جدید سینیٹری فیوجز کے ڈیزائن نقل کرنے میں کامیاب ہوئے، یہ CIA کہہ رہا ہے، اور اپنے ملک واپس لوٹ آئے، جہاں انہوں نے ایک خفیہ نیٹ ورک تشکیل دیا. خفیہ نہیں تھا جناب، یہ محب وطن پاکستانیوں پہ مشتمل تھا، اور اپنے ملک واپس لوٹ آئے جہاں انہوں نے ایک خفیہ نیٹ ورک تشکیل دیا جس میں بیشتر یورپی کاروباری افراد تھے. تو ان کو آپ روک سکتے تھے، جو انہیں ایٹمی بم اور سینیٹری فیوجز کی تیاری کے لیے اہم ترین اجزاء خام مال سپلائی کرتے تھے. مفت میں نہیں خریدا، پیسے دیے اور مارکیٹ سے لیا. انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی پر مغربی ممالک کی اجارہ داری اور تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے مغربی منافقت قرار دیا. یہ ڈاکٹر AQ خان کی بات ہو رہی ہے جی. وہ انہوں نے مغربی دنیا کو بھی منافقت کا جو چہرہ تھا وہ بھی انہوں نے وہ لبادہ اتار کے ان کو دکھایا، اور سوال کیا تھا کہ چند ممالک کو اپنے تحفظ اور دفاع کے لیے یہ ہتھیار رکھنے کی اجازت کیوں دی جانی چاہیے اور دوسروں کو کیوں نہیں. یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے. برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 اور امریکی CIA نے عبدالقدیر خان کی نگرانی شروع کی. انہوں نے ان کے بین الاقوامی دوروں پر نظر رکھنا شروع کی، ان کے ٹیلی فون کالز ٹیپ کی اور پکڑنا شروع کر دیا، اور ان کے نیٹ ورک میں گھس گئے. اور اس لیے انہوں نے AQ خان کے نیٹ ورک میں شامل افراد کو بھاری رقوم آفر کی. بعض مواقع پر کم از کم $10 لاکھ تک پیشکش کی گئی تاکہ ان کے نیٹ ورک کے ارکان کو اپنا ایجنٹ بنایا جا سکے اور ان کے رازوں کو حاصل کیا جا سکے. تو چوہے صاحب ایسا کچھ نہیں ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک CIA اہلکار کا کہنا تھا کہ ہم ان کے اندر، گھر کے اندر تھے، ہم ان کے دفتر میں تھے، لیکن حاصل کچھ نہ کر سکے. ایک بریک، اور بریک سے واپس آتے ہیں کچھ مزید خبر.